کثیر روایت سے ثابت ہے کہ جنات انسان کو اغوا بھی کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا نضر بن عمرو حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا ایک کنواں تھا۔ ایک بار میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے بھیجا۔ کافی دیر ہو گئی لیکن بیٹی میری واپس نہیں آئی۔ ہم نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن ہماری بیٹی نہیں ملی۔ بالآخر ہم اس کی تلاش سے مایوس ہو گئے۔ ایک دن میں اپنے سائبان میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دور سے ایک سایہ دیکھا۔ جیسے ہی وہ سایہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میری بیٹی ہے، اور میں نے حیرت کے عالم میں اس سے پوچھا کہ تم میری بیٹی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ابو جان میں آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ حضرت سیدنا نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ میری بیٹی کا رنگ سانولا ہو گیا ہے اور بال بھی اڑ گئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بیٹی تم کہاں تھی؟ تو اس نے کہا کہ ابو جان آپ کو یاد ہے کہ ایک بار آپ نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، تو وہاں مجھے ایک جن پکڑ کر لے گیا، اور پھر ہوا یوں کہ اس جن کا دوسرے جنوں سے مقابلہ ہوا، اور اس جن نے کہا کہ اگر میں اس مقابلے میں جیت گیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا، اور بالآخر وہ جن اپنے مقابلے میں جیت گیا، اور اس نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے چھوڑ دے گا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں۔ جن نے میری بیٹی کے ساتھ ایک خاص علامت، ایک سائن مقرر کیا ہوا تھا کہ جب اس کو ضرورت ہو، جب اسے کوئی کام ہو تو وہ اشارہ کرے تو جن حاضر ہو جائے گا۔ تو حضرت نضر بن عمرو حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور زندگی ان کی گزرنے لگی۔ جب لڑکی کو ضرورت ہوتی وہ جن کو اشارہ کرتی اور جن حاضر ہو جاتا، جو اس کو کام ہوتا وہ کروا لیتی۔ جب لڑکے نے بار بار دیکھا کہ لڑکی کسی کو اشارہ کرتی ہے تو ایک دن اس نے تنگ آ کر کہا کہ تم جن شیطان ہو۔ لڑکی نے اپنے مقررہ انداز میں اشارہ کیا اور وہ جن حاضر ہو گیا۔ جن نے اس لڑکے کو آواز لائی، خبردار اگر تم اس لڑکی کی طرف بڑھے تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں تھا تب میں نے اس کی اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے حفاظت کی، اور اب مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو لڑکے نے گھبرا کر کہا ہم تمہیں کیوں نہیں دیکھ سکتے، تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو اس جن نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے 3 باتوں کے سوال کیے تھے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں، لوگ ہمیں نہ دیکھیں، ہم زمین کے نیچے رہیں، اور ہمارا بوڑھا جوان ہو کر مرے۔ تو یہ قصہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہوا، اور حضرت نضر بن عمرو حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنات اغوا کر لیتے ہیں، جنات لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان کی ایک الگ ہی دنیا ہے جو ہمیں یہاں نظر نہیں آتی، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ ان کی ایک دنیا باقاعدہ آباد ہے۔ یہ جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں یا کسی کو اغوا کر لیتے ہیں، اس کو اپنی مخصوص دنیا میں لے جاتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ اب وہ آسمان میں ہے، وہ زمین میں ہے، وہ کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن احمد ازدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری ایک 16 سال کی بیٹی تھی، اچانک وہ غائب ہو گئی۔ تو وہ زمانہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا عرض کیا کہ جناب میری بیٹی غائب ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو فرمایا کہ تم کرخ کے جنگل میں چلے جاؤ، اور 5ویں ٹیلے کے بعد جا کر ایک حصار بنانا، ایک دائرہ بنانا، لکیر بنانا، راؤنڈ سرکل بنانا، اور اس میں بیٹھ جانا۔ فرمایا جب لائن کھینچنے لگو تو اس وقت پڑھنا بسم اللہ علی نیت عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ فرماتے ہیں میں کرخ کے جنگل میں 5ویں ٹیلے کے بعد جا کر میں نے اسی طرح دائرہ بنایا۔ رات گزرنے لگی تو رات گزرنے کے ساتھ ساتھ جنات کے گروہ در گروہ وہاں سے گزرتے، اور خوفناک ان کی شکلیں تھیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں ڈرنا نہیں، اس طرح جنات گزریں گے تو تم نے پریشان نہیں ہونا۔ بہرحال رات گزرتی گئی، اور صبح کے وقت جنات کا بادشاہ
اپنے لشکر کے ساتھ گھوڑے پر آیا اور اس نے آ کر دیکھا، پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ جنات کا بادشاہ گھوڑے سے اتر کر زمین پر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، یہ فرماتے ہیں۔ اور جب جنات کا بادشاہ بیٹھا تو سارے کے سارے جنات بیٹھ گئے۔ جی فرمائیں، کیا فرماتے؟ تو عبداللہ بن احمد بغدادی ازجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری بیٹی غائب ہو گئی ہے اور مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو آ کر بتاؤں۔ تو جنات کے بادشاہ نے جنات سے پوچھا کس نے کیا ہے یہ کام؟ تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کچھ دیر میں ایک چین کے جن کو پکڑ کر لایا گیا اور اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ تو اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں دیکھتے ہی میرا دل اس پر آ گیا اور میں نے اس کو اٹھا لیا۔ جنات کے بادشاہ نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اور میری بیٹی میرے حوالے کر دی۔ تو حضرت عبداللہ بن احمد ازجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے اس طرح کا معاملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا اور سب کے سب بصد احترام گھوڑے سے اتر گئے اور بگوش ہوش سارا میرا ماجرا سنا اور بہت توجہ کے ساتھ سنا اور میرے مسئلے کو حل بھی کیا۔ تو جنات کے بادشاہ نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو کتب وقت مقرر فرماتا ہے تو تمام جن و انس کو اس کے تابع فرمان کر دیتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دور و نزدیک کے سارے جنات پر نظر ڈالتے ہیں تو سب کے سب تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ تو جہاں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جنات اغوا کر لیتے ہیں، وہاں ہمیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جنات بھی، بلکہ جنات کا بادشاہ بھی آپ کے نام سے کپ کپاتا ہے۔ ابھی اس واقعے میں ہم نے سنا کہ دائرہ بنایا جائے، حصار بنائے اور بسم اللہ علی نیت عبد القادر لکھ کر اس میں بیٹھ جایا جائے۔ تو یہ سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا ایک اعزاز ہے، وہ اکرام ہے، وہ اس کا اظہار ہے۔ اور اس طرح ہمیں، یعنی مجھے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جا کے دائرہ بنا کے کسی ویرانے میں بیٹھ جائیں اور جنات سے بات کریں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اجازت دی تھی تو حفاظت کا انتظام بھی فرمایا تھا، مجھے آپ کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میری اس پوری سیریز، جیسے پہلی والی سیریز میں اس طرح کے جو بھی واقعات اگر آپ سنتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ایسا کریں، آپ کو ایسا کرنے کی نہ تو حاجت ہے نہ اجازت ہے۔ پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں ایسا کروں گا تو میں تو صاف منع کروں گا، بلکہ میں تو اس جگہ جانا بھی اپنے لیے محفوظ تصور نہیں کرتا کہ جہاں اس طرح کا سلسلہ ہو کہ کوئی جن آیا ہوا ہو کسی پر۔ تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن ہمیں اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کرنا بھی یہ تعلیمات اسلام میں سے ہے، تو اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ پاک میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہا تھا، سامنے کھیلتے کھیلتے ایک دم غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں گیا، میں اپنے بچے کے بغیر زندگی کیسے گزاروں گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں تجھے تیرا بچہ لا دوں گا تو مسلمان ہو جائے گی؟ تو اس عورت نے کہا حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی قسم کھاتی ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے اور دیر تک دعا مانگتے رہے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے تم کہاں تھے؟ تو بیٹے نے کہا امی جان میں آپ کے سامنے کھیل رہا تھا تو مجھے ایک جن اٹھا کر لے گیا، کافر جن، اور سمندر کی طرف لے گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے ایک مسلمان جن کو بھیجا جو جسامت میں، قد کاٹ میں اس سے بڑا تھا۔ اس نے اس سے مجھے چھینا اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ عورت یہ واقعہ سن کر مسلمان ہو گئی۔
تو یہ ایک واقعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عورت کے بچے کے ساتھ ہوا کہ اس کے بچے کو جن اٹھا کر لے گیا اور اٹھا کر سمندروں کی طرف لے گیا. جن طاقتور ہوتے ہیں اور ہماری سوچ سے زیادہ ان کی اسپیڈ ہوتی ہے، اٹھا کر فوراً سمندر کی طرف لے گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس عورت کے بچے کو واپس پہنچا دیا ہے ایک مسلمان جن کے ذریعے، اور وہ عورت یہ واقعہ سن کر مسلمان ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنایا. تو ازواج مطہرات نے کہا کہ یہ تو حدیث خرافہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے حدیث خرافہ کیا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ خرافہ قبیلہ عزرا کے ایک شخص تھا جس کو زمانہ جاہلیت میں جنات اٹھا کر لے گئے تھے. زمانہ جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا واقعہ. زمانہ جب اسلام نہیں آیا تو زمانہ جاہلیت تھا. زمانہ جاہلیت میں اس شخص کو جنات اٹھا کر لے گئے. کئی عرصہ وہ شخص ان جنات کے ساتھ رہا. بالآخر جنات اس کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے. تو وہ شخص وہاں کی یعنی جنات کی عجیب و غریب دنیا کی باتیں لوگوں میں بیان کرتا. پھر لوگوں میں ہر عجیب و غریب بات کو ایک نام دے دیا گیا، ایک ٹیگ دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی عجیب و غریب بات کہتا تو اس کو کہا جاتا یہ تو حدیث خرافہ ہے، یہ تو حدیث خرافہ ہے. جو بھی کوئی عجیب و غریب بات کرتا اس کو کہا جاتا حدیث خرافہ. تو یہ جنات کی ایک عجب دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. بازار آپ کو ایک بہت بڑا سا میدان نظر آئے گا، دور دور تک لک و دک قسم کا صحرا ہوگا یا دور دور تک جنگل ہوگا، لیکن وہ جنگل میں ایک عجیب و غریب دنیا ہوگی جس میں یہ جنات آباد ہیں. ان کی پوری آبادی ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے، لیکن مجھے آپ کو وہ نظر نہیں آتی ہے. جب یہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں یا اغوا کر لیتے ہیں تو وہ اپنی دنیا میں اس کو لے جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. یہ نماز عشاء کے لیے گھر سے نکلے تو جنات ان کو اغوا کر کے لے گئے. کافی عرصے جنات کے ساتھ رہے. جنات یہ کفار جنات تھے. یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واپس آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کفار کافر جنات پکڑ کر لے گئے تھے. پھر مسلمان جنات نے ان سے جہاد کیا اور ان کو مات دی، ان کو ہرا دیا اور ان کے کئی جنات کو قید کر لیا اور ساتھ میں مجھے بھی قید کر لیا. پھر مسلمان جنات نے دیکھا کہ میں مسلمان ہوں تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ ایک مسلمان ہے اور مسلمان کو قید رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. تو ان لوگوں نے مجھے اختیار دیا. وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے مجھے اختیار دیا کہ چاہوں تو رہوں اور چاہوں تو یہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیجئے. تو ان جنات نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا. تو ان سے ان کی خوراک کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی وہ جنات کھاتے کیا ہیں. تو ایک تھانے کا عجیب و غریب واقعہ ہوا. ایک صاحب ہیں ان کو عشاء کی نماز پڑھنے نکلتے ہیں اور جنات پکڑ کر لے جاتے ہیں. تو لوگوں نے ان سے اس بارے میں بھی سوال کیا کہ آپ یہ تو بتائیے کہ وہ لوگ کھاتے کیا ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ لوبیا کھاتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں کہ جو برتن میں بچ جاتا ہے. کھانا نکالتے ہیں اور نکالنے میں تھوڑا سا جو سالن ہوتا ہے یا کھانا ہوتا ہے یا غذا ہوتی ہے وہ تلے میں رہ جاتی ہے، اس کو کھاتے ہیں. تو یہ ان کی غذا کے بارے میں انہوں نے بتایا. حضرت نعمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے قیام گاہ میں تھا، آرام کر رہا تھا. اچانک ایک قذدہ میرے سامنے آیا. میں ڈر گیا. میں نے اس پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا. قتل کیا تو مجھے اچانک وہاں سے اٹھا لیا گیا اور اٹھا کر قید کر لیا گیا. پھر میں نے دیکھا کہ مجھے ایک عدالت میں پیش کیا گیا. وہ سارے کے سارے جنات تھے. جنات کی عدالت لگی ہوئی تھی اور مجھے کہا گیا کہ تم نے ہمارے ایک جن کو قتل کیا ہے. تو میں نے کہا میں نے تو کسی جن کو قتل نہیں کیا، میں نے تو سانپ کو مارا ہے. تو قاضی نے اس کے وارثوں سے پوچھا جس کو قتل کیا کہ تمہارا وارث کی شکل میں تھا؟ تو انہوں نے کہا جی سانپ کی شکل میں تھا. تو قاضی نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی شکل بدل کر آئے تو اسے قتل کر دو. تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ محمد بن نعمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رہا کر دیا جائے اور پھر یوں یہ اپنے گھر پر واپس لوٹ آئے. تو جنات کے واقعات بے شمار ہیں، جن میں سے ایک چیپٹر یہ بھی ہے
کہ جنات اغوا کر لیتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے، جیسے کسی پر جنات تھے اور وہ بیمار رہا، عجیب و غریب حالت میں رہا، تکلیف میں رہا اور بالآخر مر گیا، تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مرا نہیں ہے بلکہ اس کو جنات لے گئے۔ تو دیکھیں جو مر گیا نا اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا، اور اب یہ قبر میں دفن ہوگا اور یہ عالم برزخ کی طرف جائے گا، اور اپنے مقام اور اپنے مرتبے، اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جزا اور سزا جو بھی ہوگا، اللہ پاک مجھے آپ کو سزا سے محفوظ رکھے، وہ پائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اپنی زندگی میں غائب ہو گیا، مثال ہے اگر غائب ہوا ہے تو وہ اس صورت میں جنات اس کو لے جاتے ہیں کہ وہ کہیں ہے، نظر ہمیں نہیں آ رہا، تو جنات اس کو لے گئے۔ لیکن ایک بات پر بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جنات اس کو لے گئے۔ جو بندہ ایک کوشش کرتا ہے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے لیے، ویسی کوشش کرنی چاہیے، تلاش دنیاوی طور پر جاری رکھنی چاہیے، اور جو اس سے متعلق ادارے ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنی کوشش پوری رکھنی چاہیے۔ ہاں، عملیات، روحانی علاج وغیرہ کے لیے بھی اس کے ماہرین سے رابطہ کرنا چاہیے، جیسے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے تعویذات عطاریہ، اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ جو عملیات دیں اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کا کوئی عزیز اگر اس طرح غائب ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، پتہ نہیں چل رہا کہاں گیا، تو اللہ نہ کرے اگر جنات اٹھا کر لے گئے تھے تو کوئی نہ کوئی واپسی کے اسباب بنیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے اغوا کر لیا ہے تو وہاں سے بازیاب ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت اللہ پاک چاہے گا تو انشاءاللہ بن جائے گی۔ بہرحال ہر طرح کے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ چونکہ ہمارا یہ ایک چیپٹر ہے جنات کے تعلق سے، یہ پوری ایک سیریز ہے، تو ہم جنات ہی سے متعلق بات کریں گے۔ تو اگر ہم دوسری کسی بات کو نہیں چھیڑتے یا دوسری کسی بات کو ڈسکس یہاں نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر توجہ ہی نہیں دینی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان غائب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اس کو جن اٹھا کر لے گئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کھو گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں چلا گیا ناراض ہو کر، وہ بتا نہیں رہا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو اس طرح کی ساری باتیں پاسبل ہیں۔ تو ہمیں ہر اعتبار سے جہاں جہاں تلاش کر سکتے ہیں، اگر آپ کا اللہ نہ کرے کوئی کھو گیا ہے تو وہاں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح انسانوں کے ہاتھ انسان قتل ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنات بھی انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو طفیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے وادی زی طویٰ میں ایک جنیہ یعنی جن عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑا نیک تھا، پارسا تھا، اور ماں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ جن عورت اپنے جن بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ ماں نے اس کی شادی کر دی، اور شادی کے 7 دن بعد اس نیک جن بیٹے نے اپنی ماں سے گزارش کی کہ امی جان، میں دن کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، مجھے نادان لوگوں کا خوف ہے تم پر، کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ بیٹے نے کہا کہ امی جان، مجھے خیر کی امید ہے۔ بہرحال یہ ماں سے اجازت لے کر دن کے وقت سانپ کی صورت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے چلا گیا۔ اس سانپ جن نے خانہ کعبہ کے 7 چکر پورے کیے اور مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نفل بھی ادا کیے۔ جب یہ اپنے ان افعال سے فارغ ہو گیا، ان کاموں سے فارغ ہو گیا، تو قبیلہ بنو سہم کے ایک نادان نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کو قتل کر لیا۔ اللہ اکبر! اس کو قتل کرنا تھا تو مکے میں گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جنگ چھڑ گئی، اور خوب آندھی چلی مکے میں، اور ہر طرف گرد و غبار اڑنے لگا۔ حضرت سیدنا ابو طفیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو جنگ کا ماحول ہوتا ہے، یہ اس وقت جنگ کا ماحول ہوتا ہے کہ جب کسی شان و شوکت والے جن کا قتل ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو قبیلہ بنو سہم کے کئی نوجوان اپنے بستروں پر مرے ہوئے پائے گئے۔ تو جنات کو گویا کہ اپنے اس نیک جن کے قتل پر ایسا شدید غصہ آیا کہ پوری کی پوری جنات کی فوج نے
حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد جس قبیلے کے شخص نے اس نیک جن کو قتل کیا تھا اور سانپ سمجھ کے قتل کیا تھا، اس قبیلے کے کئی نوجوانوں کو انہوں نے راتوں رات قتل کر دیا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح ہمارے یہاں، اللہ مجھے آپ کو محفوظ رکھے، قتل ہو جاتے ہیں کسی ہتھیار کے ذریعے، کسی دھاردار آلے کے ذریعے، چھری چاقو کے ذریعے، یا کسی ہتھیار اسلحے کے ذریعے قتل کیے جاتے ہیں، قتل لوگ ہو جاتے ہیں، تو جنات کا قتل اس طرح نہیں ہوتا۔ جنات کا قتل ہوتا ہے، ان کے اپنے ہتھیار ہوتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، تیر، تلوار وغیرہ جو بھی ان کے ہتھیار ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ وہ وار کرتے ہیں، بندے ہلاک ہوتے ہیں، لیکن وہ کیسے ہلاک ہوئے، وہ ہتھیار کا زخم، وہ گھاؤ، وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، جو آل خزرج کے سردار تھے۔ یہ آل خزرج قبیلے ہوا کرتے تھے عرب میں، تو اس کے سردار ہوا کرتے تھے قبائل کے، تو ان میں سے ایک قبیلہ تھا آل خزرج، اس کے سردار تھے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بھی جنات نے قتل کیا، اور جنات نے قتل کرنے کے بعد باقاعدہ ان کی آواز سنی گئی کہ ہم نے آل خزرج کے سردار عبادہ بن صامت کو قتل کیا، اور ہم نے تیر ان کے دل پر وار کیا تیر کے ذریعے، اور ہمارا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ یعنی انہوں نے تیر کے ذریعے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، لیکن نہ وہ تیر نظر آیا اور نہ ہی اس کا گھاؤ نظر آیا۔ بہرحال آپ کا انتقال ہو گیا، آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ جنات انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور انسان جنات کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی ہی غفلت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور اس سے مجھے آپ کو سب کو بچنا چاہیے۔ یہ سیریز بنانے کا مقصد آپ کو کوئی دلچسپ کہانیاں سنانا نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں جنات سے متعلق جو غلط فہمیاں رائج ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی بھی اصلاح کرنے کا ارادہ ہے۔ جنات انسان کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن بلا وجہ بھی قتل نہیں کرتے، بعض اوقات بلا وجہ بھی قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر جنات کے ساتھ دشمنی مول لی جائے تو جنات پھر تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو جو کوئی جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جنات کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جنات اگر اس کے قید سے چھوٹ جاتے ہیں یا اس کے کام میں کچھ غفلت برتی جاتی ہے، یعنی جو عملیات پڑے جاتے ہیں، اورات پڑے جاتے ہیں، اس میں اگر کہیں اس سے غفلت ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، یا جو اس کا طریقہ کار ہے وہاں کہیں بھول چک ہو گئی ہے، تو جن پلٹ کر حملہ کر دیتے ہیں، یا تو قتل کر دیتے ہیں، یا اس کے گھر میں سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا کسی بچے کو پکڑ کر اس کو مار دیتے ہیں۔ بظاہر کوئی بیماری نظر آتی ہے، بظاہر بچہ گر جاتا ہے، لیکن وہ جنات کی شرارت ہوتی ہے، اور وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے صاحب، اور قابو کرنے میں ان سے ہوئی غفلت، اور جس کے نتیجے میں وہ جنات پلٹ کر اس پر حملہ کرتے ہیں، اور نتیجتاً وہ بندہ یا اس کے گھر میں سے کوئی فرد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پاکستان کے شہر کراچی میں ہوا، اور وہاں فیضان مدینہ ہے، دعوت اسلامی کا گلوبل سینٹر ہے، عالمی مدنی مرکز ہے۔ وہاں ایک خط آتا ہے، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ۔ تو یہاں تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، کاٹ بھی کی جاتی ہے، آن لائن استخارہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک خاتون نے بذریعہ خط رابطہ کیا اور بتایا کہ میرا بیٹا بڑا نیک تھا، نمازی تھا، اور خوب اوراد و وظائف وغیرہ پڑھتا تھا، نوافل پڑھا کرتا تھا، لیکن اچانک جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے صبح کے وقت دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو چادر سے پھندا لگا کر خود کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی، بظاہر یہ دکھتا تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کے مرنے کے کچھ دن بعد یہ خط لکھنے والی ان کی ماں تھی، یہ بظاہر خودکشی والے فرد کی یہ ماں تھی۔ ماں نے کہا کہ کچھ دن گزرے تھے کہ ہمارا بیٹا کبھی چارپائی پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کہیں نظر آتا ہے، کبھی کہیں نظر آتا ہے، گھر میں جگہ جگہ نظر آتا ہے، یہ کیا ہے؟ بیٹے کا تو انتقال ہو گیا، اور بیٹا بظاہر نیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو جب یہ مسئلہ مجلس مکتوبات تعویذات عطاریہ کے پاس آیا، تو امیر اہل سنت جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی جناب میں جب یہ خط پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ان کا بیٹا نہیں ہے، یہ جن ہے،
اور ان کا جو بیٹا تھا وہ عملیات وغیرہ کر رہا تھا، جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں اس سے ہو گئی بھول، اور بھول ہونے کے نتیجے میں جنات نے اس کو قتل کر دیا۔ اور اب گھر والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے یا گمراہ کرنے کے لیے اس بیٹے کی شکل میں ان کو نظر آ رہا ہے، جس سے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا بیٹا واپس آ گیا، یا ہمارا بیٹا زندہ ہے، یا ہمارا بیٹا یہیں ہے، گیا نہیں ہے۔ تو یہ تھا ایک کراچی کا سچا واقعہ جو ایک شخص کے ساتھ ہوا، جو جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور نتیجتاً جن نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح کے واقعات رونما ہوا کرتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہو سکتا مستقبل میں بھی ہوتے رہیں۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ جن قتل کرتے ہیں، اور جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کے عملیات وغیرہ نہیں کرنے چاہیے کہ جن کو قابو کیا جائے۔ جن کو قابو کر کے آپ کیا کریں گے؟ تو جن کو قابو کرنے میں سراسر خطرہ ہی ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو قابو کرنے یا جن سے دوستی کرنے کا کم سے کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے، اس کو تکبر آ جاتا ہے۔ اور تکبر والے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ خامخواہ جن سے دوستی کرنے کی کوشش میں جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس طرح کے جو کرتب وغیرہ ہوتے ہیں کہ جن کو قابو کر لو، عملیات پڑھ لو، قبرستان جا کر پڑھ لو، یا کہیں جا کر ویرانے میں پڑھ لو، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ نہ یہ خود کے لیے محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی گھر والوں کے لیے محفوظ ہوتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ محفوظ ہو گئے، آپ بچ گئے شیطان کے حملے سے، جن کے حملے سے، تو آپ کے گھر میں سے کسی کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو یہ بہت خطرناک اور رسکی کام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کے کسی کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور واقعی قابو کرنا ہے تو خود کو قابو کریں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں پر عمل کریں اور نیک کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، خود کو قابو کریں، نوافل کی پابندی کریں، عشاء چاش پڑھیں، تہجد پڑھیں، ایسے قابو کریں۔ جن کو قابو کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ سراسر نقصان ہے، خسران ہے، اور خود کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا غیر محفوظ طریقہ ہے، اور اس طرح کے کام میں نہیں پڑنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میں تو مشورہ دوں گا اگر کسی پہ جن آئے ہوا تو وہاں بھی نہیں جانا چاہیے۔ جو اس کے ماہر ہیں وہ کام کریں، وہ جا کر دیکھیں۔ تو ہم بھی نہیں جاتے، جب کسی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم تھوڑی جاتے ہیں جا کر ڈاکٹر کی طرح اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر ہی کو لے کر جاتے ہیں اگر وہ مریض وہاں نہیں جا سکتا ڈاکٹر کے پاس۔ تو اسی طرح اگر کس پر جن آ جاتا ہے یا جن کے اثرات کہیں ظاہر ہوتے ہیں تو ہمیں جا کر اس پر دم کرنے کی یا ہمیں جا کر اس سے بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ بلکہ جو اس کام کے ماہر ہیں، جیسے تعویذات عطاریہ میں نے کہا ہمارا شعبہ ہے، تو اس شعبے کے اسلامی بھائیوں کو بھیجنا چاہیے، اور وہ جا کر جو بھی ان کو سکھایا گیا ہے اس حساب سے وہ کام کریں گے۔ تو اس سے بہرحال یعنی جنات سے بات چیت کرنا، جنات سے مقابلہ کرنا، جنات کو قابو کرنا، اس طرح کے جو کام ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ جنات پلٹ کر وار کر سکتے ہیں، وار کر دیتے ہیں، وار کرتے رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جن کے وار کا شکار ہو جائے یا آپ کے گھر میں سے کوئی شکار ہو جائے۔ تو اس طرح کے کسی بھی کام میں خود کو نہیں ڈالے، بلکہ اگر کرنا ہی ہے تو نیک کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز پڑھتے ہیں تو نوافل میں کوشش کریں، نوافل اور نماز دونوں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کریں، 1 سپارہ پڑھیں، 2 سپارے پڑھیں، پورا قرآن 1 مہینے میں ختم کریں۔ اس طرح کے کام کریں تو یوں اپنے وقت کو قابو کرنے کی کوشش کریں اور اس کو نیک کاموں میں صرف کریں، نہ یہ کہ جنات کے پیچھے پڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، جو بھی میری ویڈیو دیکھیں آپ لائک ضرور کیا کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں اور ان کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح انسانوں میں نیک اور بد انسان بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، نیکوکار بھی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی اچھے، برے، نیک اور بد اللہ پاک سے ڈرنے والے جنات بھی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا خلید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا تو نماز تہجد پڑھ رہا تھا اور تلاوت قرآن کرتے کرتے میں اس آیت پہ مبارکہ پر پہنچا
کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ آپ فرماتے میں بار بار اس آیت کی تلاوت کرتا رہا تو اچانک مجھے میرے گھر کے کونے سے آواز آئی کہ تم اس آیت کو بار بار کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ تم نے ہمارے 4 جنات کو قتل کر دیا ہے، کہ وہ جنات خوف خدا کی وجہ سے یہ آیت مبارکہ سن کر اپنا سر آسمان کی طرف بھی نہیں اٹھا سکے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ کیسا پیارا واقعہ ہے خوف خدا سے متعلق، اور وہ بھی جنات سے متعلق، کہ یہ قرآن پاک سنتے ہیں، قرآن پاک کی آیت کا یہ جز سنتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ وہی اس آیت کا یہ حصہ سنتے ہیں اور خوف خدا کی وجہ سے، اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو جنات میں ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو تلاوت قرآن سنتے ہیں، تلاوت قرآن اس انداز میں سنتے ہیں، اس طرح گم ہو کر سنتے ہیں، اس طرح اس کی گہرائی میں، اس کے معنی کی گہرائی میں اتر کر قرآن سنتے ہیں کہ ان کی روح ہی ان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو جنات میں نیک جنات بھی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں، جیسا یہ واقعہ ہم نے سنا اور تلاوت قرآن کے حوالے سے سنا کہ تلاوت قرآن جنات سنتے ہیں اور ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، جیسا ہم سیریز میں دیکھتے سنتے آئے ہیں کہ جنات ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جنات جو گھر میں ہوتے ہیں وہ تلاوت قرآن سنتے ہیں اور تلاوت قرآن سن کر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز تہجد کے لیے اٹھے تو اسے چاہیے کہ بلند آواز سے تلاوت قرآن کرے، کیونکہ بلند آواز سے تلاوت جب وہ کرتا ہے تو اس کی تلاوت قرآن کو اللہ پاک کے فرشتے سنتے ہیں، اور وہ جن سنتے ہیں کہ جو ہواؤں میں ہوتے ہیں، اور وہ جن بھی سنتے ہیں کہ جو اس کے گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور جب یہ نماز تہجد ادا کرتا ہے تو یہ جو جنات اس کے گھر میں رہتے ہیں یہ اس کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو کیسے عبادت گزار، تلاوت قرآن سے محبت کرنے والے جنات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسی فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ پاک، یعنی بلند آواز سے جب یہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ پاک اس کے گھر کو بھی اور اس کے ارد گرد گھروں میں سے بھی شریر جنات اور شیاطین کو دور کر دیتا ہے۔ تو جہاں یہ معلوم ہوا کہ جنات تہجد ادا کرتے ہیں، اور مسلمان جب رات میں اٹھتا ہے، اللہ کا نیک بندہ اور تلاوت قرآن کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو یہ نیک جنات بھی اس کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تلاوت قرآن کی برکت سے اس کے گھر سے بھی اور اس کے اطراف میں رہنے والے گھر والوں سے بھی اللہ پاک مصیبتوں کو، بلاؤں کو، جنات کو، شیاطین کو ان سے اور ان کے گھروں سے دور کر دیتا ہے۔ تو تلاوت قرآن کی برکات بھی یہاں ظاہر ہوئیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تلاوت قرآن کا معمول بنائیں کہ اللہ پاک کی ایک مخلوق جنات کس قدر شوق سے تلاوت قرآن سنتے اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ نماز تہجد پڑھنے کے حوالے سے ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے۔ حضرت سیدنا صفوان بن محرز مازینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ نماز تہجد کے لیے جب اٹھا کرتے تو جنات بھی ان کے ساتھ نماز تہجد پڑھتے تھے۔ تو حضرت سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ بھائی جنات ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ان کو پتہ کیسے چلا؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو ایک شور گھر میں سے اٹھتا تھا۔ آپ کا بھی تجربہ ہو، جیسے مسجد میں آپ جائیں تو جب جماعت قائم ہوتی ہے تو مسجد میں جو پورا ایک مسجد کا حال ہوتا ہے وہاں سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہ اٹھ کر جب صفوں میں آ رہے ہوتے ہیں ان کی چلنے کی آواز یا وہ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کرنے کی آواز ایک دم ایک شور سا بلند ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اس سے زیادہ جو مناظر ہوتے ہیں وہ جمعے کی نماز میں دیکھے جاتے ہیں، جب اندر کے حال میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور سب کے سب ایک ساتھ اٹھتے ہیں اور جماعت کے لیے صفوں میں جاتے ہیں،
तो उनके चलने की आवाज़, उनके बोलने की आवाज़, यूँ अजीब एक शोर सा बरपा होता मस्जिद में, जो सुनने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ लोग हैं जमा हुए हैं और वो सफ़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये फरमाते हैं कि जब ये नमाज तहज्जुद के लिए उठते तो एक शोर सा बरपा होता, और ये फरमाते हैं कि मुझे घबराहट होती, कौन कौन है, ये कौन लोग हैं जिनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो कोई पुकारता, जिन्नात में से कोई पुकारता, आप डरे नहीं, हम आपके भाई हैं और हम आपके साथ नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो ये रातों को उठते और नमाज तहज्जुद हज़रत सफ़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साथ नमाज तहज्जुद अदा करते थे। तो जिन्नात तिलावत कुरान भी करते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नवाफिल भी पढ़ते हैं, और नवाफिल में भी जो नवाफिल जो एक अलग ही जिनका मकाम व मर्तबा है, नमाज तहज्जुद के रात में सोकर और नींद के बाद उठना, और ये ऐसी नमाज है कि जो आप पर फ़र्ज़ भी नहीं है, और आप अल्लाह पाक की मोहब्बत में, अल्लाह पाक की रज़ा चाहने के लिए आप नमाज तहज्जुद के लिए उठते हैं और रात में रुज़ू करते हैं और नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। तो ये कि एक्स्ट्रा ही इबादत होती है, एक नेक्स्ट लेवल की इबादत होती है। ये इस इबादत की तो बात ही क्या है। तो ये वो इबादत भी करते हैं कि जो फ़र्ज़ ही नहीं है, और नमाज जो फ़र्ज़ है उसके अलावा ये नमाज तहज्जुद भी शौक़ से अदा करते हैं और जमा होते हैं बाकायदा जमात के साथ। इसी तरह जिन्नात उम्रा भी अदा करते हैं, उम्रे की अदायगी के लिए बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं। हज़रत सैयदना सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह खाना काबा में हाज़िर था, तो मैंने देखा कि इराकी दरवाज़े से एक सांप आया, इराकी दरवाज़े से एक सांप आया, और उसने बाकायदा तवाफ़ किया, और तवाफ़ करने के बाद मकाम इब्राहिम पर आया, और उसने मखसूस अंदाज़ में ऐसा लगता था कि जैसे वाजिबुत तवाफ़, तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज अदा की जाती है, जिसको वाजिबुत तवाफ़ कहते हैं। फरमाते हैं वो उसने की। तो जब वो अपने अरकान, उम्रे के अरकान से फ़ारिग हो गया, तो मैंने उसको कहा कि हमारे बच्चे आपसे डरते हैं, आप जिन हैं और हमारे बच्चे आपसे डर रहे हैं, आपने अगर उम्रा अदा कर लिया है तो मेहरबानी फरमा कर आप चले जाइए। तो आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जिन्नात ने जब अपने अरकान अदा कर लिए, तो मेरी बात सुनकर वो वापस वहीं चला गया जहाँ से आया था। जिन्नात नवाफिल पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं, और हत्ता कि उम्रा भी अदा कर रहे हैं। और उम्रा अदा करते हुए के और भी वाक़यात हैं कि जो बुज़ुर्गान दीन से साबित हैं। तो जिन्नात जहाँ नेकियां करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, हज उम्रा अदा करते हैं, बुराइयों से बचते हैं और नेक काम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, इसी तरह वो नेक लोगों को भी पसंद करते हैं, नेक लोगों को, और नेक लोगों से मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत करते हैं, उनको पसंद करते हैं। सहाबाए किराम का अदब करने वालों को भी पसंद करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनकी सोहबत में रहना पसंद करते हैं। इसी तरह का एक वाक़या हज़रत सलमा बिन शबीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साथ पेश आया। आपका एक घर था और आपने इरादा किया कि ये घर बेचकर मैं मक्का मुकर्रमा मुंतकिल हो जाऊँ। तो ये फरमाते हैं कि जब मेरे घर का सौदा हो गया और मैंने अपने घर की चाबी जिसने ख़रीदा था उसको दे दी, और देने के बाद मैं दरवाज़े पर खड़ा हुआ और मैंने खड़े होकर कहा कि तुमने हमारा अच्छा पड़ोस निभाया और हमें तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। अब यह है कि हम मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, तो तुम्हारा शुक्रिया, अल्लाह पाक तुम पर सलामती नाजिल फरमाए कि तुम एक अच्छे पड़ोसी थे। तो ये हज़रत सलमा बिन शबीब रहमतुल्लाहि तआला ने जिन्नात को मुखातब करके ये कलिमात इरशाद फरमाए, तारीफ़ी कलिमात और शुक्रिया के कलिमात आपने इरशाद फरमाए। फरमाते हैं कि मुझे घर से आवाज़ आई कि अल्लाह पाक तुम पर भी सलामती नाजिल फरमाए, तुम भी एक अच्छे पड़ोसी थे, और अब हम भी इस घर से जा रहे हैं, क्योंकि जिसने ये घर ख़रीदा है वो मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा कहता है। तो हम भी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि जिन्नात सिर्फ़ नेकियों को पसंद ही नहीं करते, बल्कि जो नेक लोगों से मोहब्बत करते हैं, नेक लोगों का अदब व एहतराम करते हैं, अल्लाह के प्यारों का अदब व एहतराम करते हैं। जैसे कि सहाबा किराम से हम देखें कि सहाबा किराम हैं, ताबईन हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले, इनसे उल्फत रखने वाले, इनका अदब करने वाले कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के करीब हैं। सहाबा किराम में तो हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हैं। तो सबसे ज़्यादा करीब सिद्दीक़ अकबर हैं, फ़ारूक आज़म हैं।
तो जो इनको बुरा भला बोलता है तो हम उसकी सोबत में कैसे रहें। ये जिन्नात ने भी वो घर छोड़ दिया। तो जिन्नात जहाँ नेकियों में कोशिशें करते हैं, नेक काम करते हैं, वहाँ अल्लाह के नेक बंदों को, अल्लाह के प्यारों को भी वो पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं, उनका भी अदब व एहतराम करते हैं और उनकी भी हिफाजत करते हैं, उनसे भी खैर और भलाई के मामलात रखते हैं और उनके जब पड़ोस में रहते हैं तो उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको सलामत रखे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी बातें पहुँचे और आपके लिए भी सवाब का बाइस हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन्नात इंसानों की मदद भी करते हैं और अगर वो रास्ता भूल जाएं या रास्ता भटक जाएं तो उनको रास्ता भी दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उबैद बिन अबरस रहमतुल्लाहि तआला अलैह और उनके कुछ दोस्त सफ़र पर थे, तो उन्हें रास्ते में एक सांप नज़र आया जो प्यास की शिद्दत की वजह से तकरीबन मरने के करीब था। तो उनके एक दोस्त ने चाहा कि इसको कत्ल कर दें, ये सांप था। हज़रत उबैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि ये सांप पानी का ज़्यादा मोहताज है। तो वो जो उनके दोस्त थे, साथ थे सफ़र में, उन्होंने उस सांप पर थोड़ा सा पानी डाल दिया। हज़रत उबैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हम जब सफ़र पे आगे रवाना हुए तो हम जंगल में बुरी तरह भटक गए और रास्ता हमें कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था। शदीद परेशान थे कि अचानक एक आवाज़ कहीं से आई और उस आवाज़ ने हमारी रहनुमाई की कि तुम ये ऊँट लो और इस ऊँट पर रात भर चलते रहना और जब सुबह हो तो इस ऊँट को छोड़ देना, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। हज़रत उबैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हम उस ऊँट पर सवार हुए और 10 दिन और 10 रात तक चलते ही रहे और बिल आखिर हम अपने रास्ते पर आ गए और अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवां दवां हो गए। तो मैंने वो जो आवाज़ आई थी उसको पुकार कर कहा कि तुमने ऐसे जंगल में हमारी रहनुमाई की कि जहाँ बड़े बड़े तजर्बेकार मुसाफिर भी भटक जाते हैं, तो क्या तुम बताना पसंद करोगे कि मेहरबान कौन है? तो उस आवाज़ ने कहा, वो जो गैबी आवाज़ थी, जो आवाज़ आ रही थी और जो आवाज़ दे रहा था, जो बोल रहा था, वो नज़र नहीं आ रहा था। ए उबैद, मैं वही सांप हूँ कि जिस पर तुमने पानी की सखावत की और ऐसे मौके पर सखावत की कि जब पानी का मालिक उस पानी के हवाले से कंजूसी करता है। सफ़र लंबे लंबे हुआ करते थे पुराने ज़माने में और पानी की किल्लत होती थी, पानी दूर दूर तक नहीं होता था, तो पानी बड़ा संभाल संभाल के लोग लेके चलते थे और सब अपना अपना पानी लेकर चलते थे और एक हिसाब से पानी पीते थे। अब ऐसे मौके पर कि जब सफ़र तवील हो और पानी कलील हो तो हर बंदा ये चाहता है कि जितना हो सके मैं अपने पानी को बचाऊं, लेकिन हज़रत उबैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस सांप को पानी पिलाया, उस पर पानी डाला और पानी की तंगी का खौफ नहीं किया। तो उस जिन ने उस पानी की सखावत करने के बदले में इनको उस जंगल से निकाला जिसमें बड़े बड़े तजर्बेकार मुसाफिर भी भटक जाते हैं। उस जिन ने आखिर में बड़ी खूबसूरत नसीहत की कि ए उबैद, नेकी बाकी रहती है, अगरचे अरसा दराज गुजर जाए, और गुनाह ऐसी चीज़ है कि कोई भी उसको अपने साथ सफ़र में ले जाना पसंद नहीं करेगा। तो ये एक वाक़या था जिनका कि जिसने हज़रत उबैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मदद की। बहरहाल जिन्नात इंसानों की मदद करते हैं और वक्तन फ़वक्तन इनके काम बना देते हैं मुसलमान जिन्नात जो नेक होते हैं। तो एक बात काबिल गौर है जो आपको तवज्जो में रखनी चाहिए। हमारी सीरीज़ तो फर्स्ट सीरीज़ आई और ये सेकंड सीरीज़ हमारी चल रही है, उन सब में मैंने वजाहत की है मौका ब मौका कि जहाँ हम कहते हैं जिन तो उससे मुराद सारे ही जिन्नात होते हैं, और जहाँ हम बात करते हैं कि नेक जिन्नात तो उससे एक ख़ास तबका मुराद होता है जो नेक होता है और बुराइयों से बचा हुआ होता है, किसी को तकलीफ नहीं देता। और जब हम कहते हैं शैतान तो इससे मुराद भी जिन्नात ही होते हैं, लेकिन ये वो जिन्नात होते हैं कि जो लोगों को तंग करते हैं, लोगों को तकलीफ पहुँचाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक साहब खैबर से चले सफ़र में, अकेले थे, तो
یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے 2 فرد لگ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے آنے لگے. کچھ دیر میں ایک صاحب اور پیچھے آ گئے ان کے، جو ان دونوں کو جو پیچھے لگے تھے ان دونوں کو پکڑنے لگے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ کر کے وہ قریب آئے اور ان دونوں کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ان کو جب بھگایا وہاں سے، بھگانے کے بعد ان صاحب سے ملے کہ یہ دونوں جو تھے یہ شیطان تھے، یعنی وہ جنات ان جنات میں سے تھے جو شریر ہوتے ہیں، اور یہ تمہیں تکلیف پہنچانے آئے تھے، اور میں ایک مسلمان جن ہوں. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کرو تو ان سے عرض کرنا کہ ہم صدقات جمع کر رہے ہیں، اور جیسی جمع کر لیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جائیں گے. تو یہ صاحب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا، اور اس جن نے آپ کی بارگاہ میں گزارش کی ہے کہ ہم جیسے ہی اپنے صدقات جمع کر لیں گے، اموال جمع کر لیں گے تو آپ کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیں گے. یہ واقعہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرما دیا. پرانے زمانے میں ویرانے ہوتے تھے، جنگلات ہوتے تھے، دور دور تک لک و دک صحرا ہوا کرتے تھے، تو اس میں باقاعدہ لوگ ایک پوری ٹیم بنا کر، پورا ایک قافلہ بنا کر سفر کرتے تھے، اکیلے سفر نہیں کرتے تھے. جو اکیلے سفر کرتا تھا ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جایا کرتے تھے کہ جنات وغیرہ ان کو تنگ کرتے تھے، راستہ بھٹکاتے تھے، قتل بھی کر دیتے تھے. تو یوں جنات سے حفاظت کے لیے کہ 1 سے 2 ہوں گے اور 2 سے 3، اور اگر پورا قافلہ ہوگا، ایک تعداد ہوگی لوگوں کی، تو یوں جنات کو ڈرانے میں اور ان کو راستہ بھٹکانے میں مشکل ہوگی، اور یوں ایک لوگوں کے ساتھ مل کر ایک خوف کا جو سلسلہ ہوتا ہے اکیلے بندے کو، وہ محسوس نہیں ہوگا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ چلا اور وہ راستہ بھٹک گیا، اور راستہ بھٹک گیا، انہوں نے بہت تلاش کیا راستہ لیکن نہیں ملا. بالآخر ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم زندہ نہیں بچیں گے، کیونکہ اس زمانے میں راستے بہت پرخطر ہوا کرتے تھے. جیسے میں نے کہا کہ راستہ بھٹک گئے تو موت تو یقینی ہے، کہ دور دور تک صحرا ہے، جس طرح جائیں صحرا ہی صحرا ہے، اور گرمی شدت کی ہوا کرتی تھی. تو یہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اب ہمارے بچنے کی کوئی امید ہے نہیں. تو ان لوگوں نے سب نے کفن پہن لیے اور لیٹ گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے. ان کے سامنے درخت میں سے ایک جن نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ میں ان جنات میں سے ہوں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا ہے، اور میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اگر وہ راستہ بھٹک جائے تو اس کو راستہ دکھاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ ہے راستہ، اور اگر اس کو پانی کی تلاش ہو تو اس کو پانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ رہا پانی. پھر اس جن نے ان سب کی پانی کی طرف رہنمائی کی کہ آپ وہاں تشریف لے جائیے، وہاں پانی ہے. اسی طرح کا ایک قافلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سفر پر روانہ ہوا، حج کے سفر میں، اور یہ لوگ راستہ بھٹک گئے. جیسا کہ میں نے کہا کہ راستے اس قدر پرخطر ہوا کرتے تھے کہ اگر آپ راستہ بھٹک گئے تو موت تو یقینی ہے. یہ راستہ بھٹک گئے، اور راستہ بھٹکتے بھٹکتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی تھا، لیکن وہ پانی کھاری پانی تھا، سالٹی واٹر، آپ پی نہیں سکتے اس کو. تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر یہ یہاں رہے اور اس پانی سے تم نے پیاس بجھائی تو یہ پانی تمہیں قتل کر دے گا، ہلاک کر دے گا. تو یہ لوگ پھر آگے چلے کہ چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں آگے کہیں پانی ہوگا، لیکن بہت دور تک چلنے کے بعد بھی ان کو پانی کہیں نہیں ملا. تو ان میں سے بعض نے کہا کہ وہیں واپس چلتے، کم سے کم وہ پانی ہی پی لیتے. پھر یہ واپس اسی پانی کی تلاش میں رات بھر سفر انہوں نے کیا، اور سفر کرتے 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 یہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچے. جب یہ کھجور کے درخت کے پاس پہنچے تو کھجور کے درخت کے پیچھے سے ایک انتہائی کالا اور موٹا شخص برآمد ہوا، نکل کر آیا، اور اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو. تو تم لوگ یہاں نہیں ٹھہرو، تم ایک کام کرو، وہ سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے، اس ٹیلے پر جاؤ اور اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف جب تھوڑا چلو گے تو تمہیں پانی مل جائے گا. تو ان لوگوں نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ان میں سے کسی نے کہا کہ مجھے تو یہ شیطان لگتا ہے، یعنی وہ جن لگتا ہے جو شریر ہو اور ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، شاید راستہ بھٹکانا چاہتا ہے. تو کسی اور نے قافلے میں سے ہی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس طرح بات نہیں کرتا. بہرحال یہ لوگ وہاں سے چلے اور ٹیلا
کو عبور کرنے کے بعد, ٹیلا کراس کرنے کے بعد جب وہ رائٹ ہینڈ پر مڑے, سیدھے ہاتھ پر مڑے, تو انہیں پانی مل گیا اور یوں ان سب قافلے والوں کی جان بچ گئی. تو یہ چند واقعات تھے جنات کے, جس میں جنات نے لوگوں کی مدد کی, لوگوں کی رہنمائی کی, جو پیاسے تھے ان کو پانی کی طرف رہنمائی کی, جو راستہ بھٹک گئے تھے ان کو راستے کی طرف رہنمائی کی, اور جن کے پیچھے جن لگ گیا تھا اور انہیں تکلیف دینا چاہتا تھا ان کو جنات سے حفاظت کی. تو جنات مدد کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں, اور بعض اوقات کوئی ایک دم آتا ہے ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ وہ کون ہے. تو میں بھی وہ جنات میں سے ہو, کوئی جن ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہو کہ جا کر یہ اس بندے کی, اس پریشان حال کی, اس مجبور کی, اس مظلوم کی مدد کرے. جنات اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, اور مددگار بھی ہوتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو واقع ہوئی, اور یہ اسلام اور کفر کی فیصلہ کن جنگ تھی, اور اس جنگ کو, اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. یوم الفرقان میں جہاں دیگر بے شمار واقعات رونما ہوئے اور کتابوں کی زینت بنے, وہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب قریش نے ارادہ کر لیا کہ جنگ بدر میں آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے, زمین سے مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے, آج مسلمانوں کا فیصلہ کر ہی دیں گے, تو کفار قریش جو قریش مکہ تھے, مکہ کے رہنے والے کافر تھے, اور ان کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا, یہ سب کے سب مختلف قبیلوں کو, مختلف ٹرائبز کو جمع کر رہے تھے. اور جمع کرتے کرتے ان کو یاد آیا کہ قبیلہ بنی بکر سے تو ہماری دشمنی ہے, وہ قبیلہ ہمارے ساتھ نہیں آنے والا. تو یہ سوچ کر ان کا ارادہ اس جنگ کے حوالے سے یہ ارادہ ترک کرنے والے تھے کہ یہ جنگ موقوف کر دی جائے. شیطان کو یہ منظور نہیں تھا کہ یہ لوگ جنگ بدر میں جانا ترک کریں. تو وہ سراقہ بن مالک بن جاسم بنی کنانہ کے سردار کی شکل میں ان کے ساتھ آیا, اور آ کر اس نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور جنگ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا. اور پورا ایک قافلہ بھی ساتھ لایا. دیکھنے والوں نے سراقہ بن جاسم کو بھی دیکھا اور اس کے قافلے کو بھی دیکھا. بہرحال جب یہ جنگ بدر میں پہنچے اور جنگ بدر شروع ہوئی, جنگ شروع ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال ہوئی. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جنگ بدر میں آئے اور ہزاروں فرشتوں کی فوج کے ساتھ آئے. جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ہزاروں فرشتوں کی فوج آسمان سے نازل ہوئی ہے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آئی ہے, تو یہ شیطان حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑ کر جنگ بدر میں موجود تھا. جب اس نے سارے مناظر دیکھے تو اس نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگنے کا ارادہ کیا. تو حارث بن ہشام نے اس کو بھاگتے ہوئے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو, تم نے تو ہمارا ساتھ دینے کی ضمانت دی تھی. تو اس نے پلٹ کر کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اور یہ کہہ کر یہ شیطان ماں لشکر کے وہاں سے بھاگ گیا. اور یوں کفار, جو کفار مکہ تھے, کفار قریش تھے, اور دیگر بہت سارے کافر قبیلے تھے, کافر ٹرائبز تھے کفار کے, وہ سب کے سب یہ جنگ بدر میں ہار گئے. اور اس جنگ بدر میں بڑے بڑے کافروں کے سردار یہ مارے گئے. جب یہ واپس ہار کر مکہ پہنچے, مکہ پہنچنے کے بعد جب یہ بات چلی کہ یہ ہار کس کی وجہ سے ہوئی, یہ شکست کس کی وجہ سے ہوئی, تو لوگوں نے کہا کہ وہ سراقہ بن جاسم کی وجہ سے ہم یہ جنگ ہارے, کہ یہ جنگ میں ہمارے ساتھ آیا اور اس نے ہمارے ساتھ رہنے کی, ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کی ضمانت دی, اور اپنا لشکر بھی ساتھ لایا تھا, لیکن بھاگا تو خود بھی بھاگا اور ساتھ میں لشکر کو بھی لے گیا. اور یہ بات جب مشہور ہوتے 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 اصلی سراقہ بن جاسم کے پاس پہنچی, تو اس نے کہا کہ نہ مجھے ان کے آنے کی خبر ہے, نہ مجھے ان کے جانے کی خبر ہے, یہ کیا بات کرتے ہیں کہ میری وجہ سے ہار گئے. تو جب اس نے قسم کھائی کہ میں گیا ہی نہیں, نہ میں اپنا لشکر لایا, نہ میں اپنا قبیلہ لایا, تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری وجہ سے تم جنگ ہار گئے. تو تب انہیں یقین آیا کہ یہ شیطان تھا جو انہیں بیوقوف بنا کر جنگ بدر کے میدان میں لے گیا,
اور اللہ پاک کے کرم سے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی، اور شیطان نے جب دیکھا کہ فرشتوں کی فوج آئی تو شیطان وہاں سے بھاگ نکلا اور ان کو دھوکہ دے کر ان کو میدان جنگ میں ہی چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ تو یہ تھا ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رونما ہوا، اور شیطان نے کافروں کو دھوکہ دیا اور عین موقع پر، عین جنگ کے موقع پر ان سب کو چھوڑ کر یہ وہاں سے اپنے لشکر کو لے کر فرار ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سراقہ بن جاسم ہے، لیکن اصل میں وہ سراقہ بن جاسم نہیں تھا بلکہ شیطان تھا، جن تھا۔ تو شیطان مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے کر ان سے اپنے فائدے اٹھاتا ہے یا لوگوں کی بھیڑ جمع کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ اس واقعے میں ہم نے سنا کہ شیطان نے کافروں کو دھوکہ دیا اور میدان جنگ میں عین جنگ کے موقع پر ان کو چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ حضرت یحییٰ بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حفص طائفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مینا میں تھا۔ یہ حج کے موقع پر جو میدان مینا ہے وہاں کی بات فرما رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حفص طائفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مینا میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، سفید بال ہیں، اور یہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں اور یہ مسائل کا جواب دے رہے ہیں۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یحییٰ بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ عفریت ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ فرمایا چلو آؤ اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت یحییٰ بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساتھ لے کر اس کے قریب گئے اور اس کو ذرا غور سے دیکھنے لگے۔ تو جب اس شیطان نے، اس جن نے حضرت حفص طائفی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بھاگ رہے ہیں تو لوگ سمجھے کہ حضرت نہ جانے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے سوالات کے جواب کون دے گا، تو لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تو حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پکار کر کہا، اے لوگوں واپس آ جاؤ، یہ جن ہے، عفریت ہے، تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ تھا کہ جن ایک عالم کی شکل میں، ایک مفتی کی شکل میں نظر آتا ہے اور میدان مینا میں بیٹھا ہوا ہے، داڑھی ہے، سفید بال ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ تو سفید داڑھی والے، سفید بال والے بزرگ ہیں اور شرعی مسائل کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ جنات انسانوں کی شکل میں آ کر خبریں بھی پہنچاتے ہیں، خبریں مشہور بھی کرتے ہیں، اور آپ کو لگے گا کہ ایک شخص تھا جس نے آ کر کوئی خبر دی، نہ جانے کہاں گیا، پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی کبھی نہیں نظر آیا، تھا کون؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کفار کافروں سے لڑنے کے لیے، دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے ایک مسلمانوں کا لشکر گیا، ایک مسلمانوں کی ایک فوج گئی ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو چند دن گزرے تھے کہ ایک شخص آیا مدینہ منورہ میں، اس نے آ کر کہا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ یوں مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسلمان خوش ہو گئے کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ مسلمان جیت گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ابو الہیثم جنوں میں سے ہے اور یہ جنوں میں سے خبریں پہنچانے کا کام کرتا ہے، تو مسلمانوں کی طرف سے خبر پہنچانے والا بھی ان قریب تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ تو چند دن گزرے اور چند دن گزرنے کے بعد ایک مسلمانوں کی طرف سے، یعنی مسلمانوں کا جو لشکر تھا، مسلمانوں کی جو فوج تھی، اس کی طرف سے بھی ایک خبر پہنچانے والا آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ تو جنات انسانوں کی شکل میں آتے ہیں اور جس کے پاس آتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے پاس کون آیا تھا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ قاضی ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ جنات اپنی شکل بدلنے پر قادر نہیں ہیں، اپنی شکل اور اپنی حیت بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ پاک ان کو چند کلمات سکھا دے تو جن کی بدولت یہ اپنی شکل میں شکل بدل کر بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ تھے چند واقعات جس میں جنات نے انسانوں کو شکل بدل کر دھوکہ دیا۔ اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 سینچری میں طاعون کو بلیک ڈیتھ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جب اس نے یورپ میں
50 मिलियंस यानी 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें ली। जी हाँ, ताउन ने 14वीं सदी में 5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोगों की जान ली। ये ताउन क्या है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताउन यानी प्लेग एक मर्ज़ है और उसके असबाब अगर आपको जानने हैं तो साइंसी हवाले से बेशुमार तहकीकात मौजूद हैं। मैं चूँकि एक सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ और वो सीरीज़ जिन से मुताल्लिक है तो मैं उसी को फोकस करूँगा। मैं साइंसी हवाले यहाँ देने से परहेज़ करूँगा। आज हमारा मौजू है ताउन, जिसको प्लेग कहते हैं, और 14वीं सदी ईस्वी में 14th सेंचुरी में इसको ब्लैक डेथ यानी उर्दू में अगर तर्जमा करें तो काली मौत के नाम से जाना जाता था। ताउन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत तान और ताउन से हलाक होगी। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तान तो हम समझ गए कि ताउन क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताउन ये जिन्नात के नेज़ों की चुभन है, इनका मारा हुआ शहीद है। तो जिन्नात को इस कदर इख्तियार कैसे मिल जाता है कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हलाक कर दे, लोगों को नेज़ों से मार दे और बज़ाहिर लगे कि ये कोई बीमारी है। जी हाँ, जिन्नात को इख्तियार मिलता है और उसका सबब भी बाज़ औक़ात इंसानी होते हैं और उनके आमाल होते हैं, उनके काम होते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन पर इस तरह की मखलूक़ात को मुसल्लत कर देता है जो इन्हें इस नाफरमानी की सज़ा देते हैं। तो फैज़ुल कदीर में है कि शादीशुदा शख्स जब ज़िना करता है तो इस्लाम में उसकी सज़ा पत्थर मारकर हलाक करना है, संगसार करना है। तो जब ये सज़ा, ये हद कायम नहीं की जाती तो अल्लाह तबारक व तआला जिन्नात को इन गुनाहगारों पर, इन नाफरमानों पर मुसल्लत करता है और जिन्नात इन लोगों को कत्ल कर देते हैं। तो मालूम हुआ कि जिन्नात इंसानों के आमाल की वजह से इंसानों पर मुसल्लत होते हैं, वरना जिन्नात तो पहले भी हैं और इंसान से 9 गुना ज़्यादा हैं। और वो चाहें, यानी उनको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि वो आसानी के साथ इंसान को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने एक हद कायम कर रखी है कि कोई मखलूक दूसरी मखलूक को तंग नहीं कर सकती, उसको तकलीफ़ नहीं दे सकती। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिफाजत का एक निज़ाम बना हुआ है। लेकिन जब इंसान ही उस हिफाजत के निज़ाम को तोड़ दे, उस शील्ड को तोड़ दे, तो फिर जिन्नात इंसानों पर हमला आवर हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी सुना कि ताउन असल में ये जिन्नात के नेज़ों की चुभन है। जो जिन्नात उन लोगों को चुभोते हैं, उन लोगों को इन नेज़ों से हलाक करते हैं जो अल्लाह पाक की नाफरमानी करते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद ज़िना में मुब्तला होते हैं, और उसके सबब एक हलाकत का पूरा एक मैदान सज जाता है। जैसा कि हमने सुना कि 14th सेंचुरी में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मर्ज़ की वजह से, बज़ाहिर मर्ज़ था ताउन यानी प्लेग की वजह से हलाक हुए। मलफूज़ात आला हज़रत में है कि मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आला हज़रत से सवाल किया कि ये जो बलाएँ हैं, वबाएँ हैं जो फैलती हैं, क्या ये काफिर जिन्नात हैं? तो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि हाँ, कुफ़ार हैं। हदीस शरीफ में है कि ताउन तुम्हारे दुश्मन जिन्नों के नेज़ों का ज़ख़म है, लिहाजा ताउन ज़दा ख़ास शोहदा में शामिल किया जाएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत सैयद मोहम्मद यमनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज फ़जर पढ़ने के लिए मस्जिद शरीफ में हाजिर हुए। तो आपने देखा कि मिंबर पर एक बच्चा बैठा हुआ है। तो हज़रत सैयद मोहम्मद यमनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अलावा किसी ने उस बच्चे को नहीं देखा। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस बच्चे से कोई बात नहीं की, नमाज़ पढ़ी और वापस तशरीफ़ ले आए। जब नमाज ज़ोहर के लिए गए तो एक नौजवान आदमी को देखा कि मिंबर पर बैठा हुआ है, फिर भी आपने उससे कोई बात नहीं की। नमाज असर पढ़ने गए तो देखा कि मिंबर पर एक बूढ़ा आदमी है। इस बार फिर आपने देखा, लेकिन लोगों में से किसी ने उसको नहीं देखा। आपने फिर भी उससे कोई बात नहीं की और आपने नमाज पढ़ी और सीधे वापस घर आ गए। फिर जब आप नमाज मगरिब पढ़ने गए तो आपने मिंबर पर एक बेल को बैठा हुआ देखा। जब बेल बैठा हुआ देखा तो आपने पूछा कि तू क्या भला है कि मैं तुझे मुख्तलिफ शक्लों में देखता हूँ। तो उसने जवाबन कहा कि जब मैं आपको बच्चे की शक्ल में नजर आया, उस वक्त अगर आप मुझसे बात करते तो यमन में एक भी बच्चा बाकी नहीं रहता, सब के सब हलाक हो जाते।
और अगर आप मुझे ज़ोहर में मुझसे बात करते, जब मैं एक नौजवान की शक्ल में था, तो कोई जवान यमन में बाकी नहीं रहता। और जब आपने मुझे बूढ़े की शक्ल में देखा, और अगर आप मुझसे बूढ़े की शक्ल में बात करते, तो यमन में एक भी बूढ़ा बाकी नहीं रहता। बहरहाल, अब आपने मुझसे बात की है, तो कोई भी जानवर आप खाने के काबिल नहीं पाएंगे। तो हज़रत सैयद मोहम्मद यमनी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि उसके बाद से यमन में कोई भी जानदार सेहतमंद बेल भी काटा जाता, तो उस बेल में से गंधक की, एसिड की बू आती, खाने के काबिल ही नहीं रहता। तो ये एक वबा थी, और ये अल्लाह पाक की रहमत थी कि हज़रत सैयद मोहम्मद यमनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तीनों मरतबा, यानी जवान, बूढ़ा और बच्चे की शक्ल में जब वो जिन या वो वबा नज़र आई, तो आपने इससे कोई बात नहीं की, और यूं वो वबा जानवरों पर आकर टली, और कोई भी जानवर यमन में खाने के काबिल नहीं रहता था, अगर जो सेहतमंद काटा जाता, सेहतमंद होता, तंदुरुस्त होता। अल्लाह पाक मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा जाता है कि मिर्गी एक दिमागी मर्ज है, और ये मुख्तलिफ गैसेस ये जब उठकर दिमाग की तरफ जाती हैं, तो ये दिमाग को काम करने से रोकती हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर अकड़न पैदा हो जाती है, और जो रतूबत है वो गाढ़ी हो जाती है, और वो झाग की सूरत में ये मुंह से बाहर आती है। और जिस पर ये मिर्गी का दौरा पड़ता है, दिमागी मर्ज है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, और जो उसके आज़ाए रईसिया हैं, यानी जो मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। अच्छा भला आदमी, तंदुरुस्त आदमी, बाज़ाहिर दिखने वाला, वो अपने आप पर काबू नहीं पा सकता, और अचानक वो ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से बाजू का ज़ख्मी हो जाता है, बहुत बुरी तरह उसको चोट लग जाती है। अब वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो शादी में है, किसी पार्टी में है, या किसी पब्लिक प्लेस पर है, आम जगह पर है, कहीं चल रहा है, कहीं से आ रहा है, कहीं जा रहा है, किसी भी हालत में है, एकदम ये दौरा पड़ता है, और वो बंदा एकदम ज़मीन पर गिर जाता है, और बुरी तरह तड़पने लगता है, उसके जिस्म के हिस्से अकड़ जाते हैं। तो ये एक बीमारी है, इसको बीमारी कहा जाता है, दिमागी मर्ज कहा जाता है। लेकिन मिर्गी का एक सबब और है, जो जिन्नात की वजह से होता है, जिन्नात के असर की वजह से होता है। इसको अरबी में सरआ कहते हैं, और अगर ये बच्चों को हो तो इसको उम्मुस सिबियान कहते हैं। मिर्गी को इंग्लिश में एपिलेप्सी कहा जाता है। मिर्गी दिमागी मर्ज होने के साथ साथ ये जिन्नात का असर भी होती है। जिन्नात इंसान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, या जिन्नात को कोई बंदा पसंद आ जाता है, तो वो जिन्नात जब उसको पकड़ते हैं, तो उस पर ये मिर्गी के दौरे की सूरत में ज़ाहिर होता है। यह जिन्नात को इस इंसान ने जिसको ये पकड़ते हैं, और हमें नज़र आता है कि इस शख्स को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो असल में ये होता है कि इस शख्स से जाने अनजाने में कहीं जिन्नात को इसने तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसके बदले में ये उसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तो ये एक मिर्गी का सिलसिला होता है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा कि इंसान के जिस्म के आज़ा काम करना छोड़ जाते हैं, और वो कहीं भी हो, उस पर जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो बेख्तियार ज़मीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। आला हज़रत से पूछा गया मिर्गी क्या है, तो आपने फरमाया मिर्गी, जिसको अरबी में सरआ बोलते हैं, ये बहुत खबीस बला है। तो अल्लाह पाक मुझे आपको महफूज रखे। तो इससे बचने का क्या तरीका है, कैसे इससे बचा जाए? तो इससे बचने के बारे में अहादीस करीमा में हमारे लिए इस हवाले से तालीमात मौजूद हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो नहलाने के बाद सबसे पहला काम उसके कान में अजान देना है, कि बच्चे के कान में अजान दी जाए और इकामत कही जाए। तो इसकी बरकत ये ज़ाहिर होगी कि अल्लाह पाक सारी ज़िंदगी इसको जिन्नात के असर से महफूज रखेगा, क्योंकि जब मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको आकर छूता है, जिन आकर उसको छूता है, जिसकी वजह से वो बच्चा रोता है। तो ये बच्चे का रोने का सबब, यानी ये असली दुश्मन हमारा, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ये उस वक्त से उसके पीछे लग जाता है, उसको तंग करने की कोशिशें करता रहता है। तो जैसा कि इस्लामी तालीमात हैं, ज़िंदगी भर अगर इन तालीमात पर अमल करते रहें तो जब तक ज़िंदा रहेंगे अल्लाह के करम से इस तरह की
परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह ने चाहा महफूज रहेंगे। तो अल्लाह पाक मेरी आपकी हिफाजत फरमाए, हर तरह के मर्ज से मुझे भी और आपको भी महफूज रखे। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह इंसान जिन्नात से डरते हैं, आप हैरान होंगे कि जिन्नात भी इंसानों से डरते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह इंसानों में बहादुर और डरपोक इंसान भी होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी बहादुर और डरपोक भी होते हैं। बहर जिन्नात इंसानों को डराते हैं, लेकिन इंसान को जिन्नात से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा डरता है उसको मज़ीद डराया जाता है, और जो हिम्मत से काम लेता है तो जिन्नात उसको डराने में नाकाम रहते हैं। हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक जिन को देखा तो मैं उसके पीछे भागा तो वो मुझसे डरकर दीवार की तरफ दूसरी तरफ जाकर कूद गया, और मैंने उसके गिरने की आवाज़ सुनी। फिर उसके बाद दोबारा मैंने उसको नहीं देखा। हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मरवी है कि जितना तुम जिन्नात से डरते हो, तुमसे ज़्यादा वो तुमसे डरते हैं। लिहाजा जब वो तुम्हारे सामने आए तो उससे घबराए ना किया करो, बल्कि उसके सामने डट जाओ। अगर तुम डट जाओगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उम्मन ऐसा होता है कि रात का अंधेरा होता है और हम किसी वीराने से जाने में घबरा रहे होते हैं, या रात अंधेरी है और जो गलियां हैं वो सूनी हैं, अंधेरा है, तो हमें घबराहट होती है कि यार इस गली से कैसे गुजरेंगे या इस रास्ते से कैसे गुजरेंगे। तो इसी तरह का एक वाक़या अबू शुरा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मुझे याहिया जज़ार ने देखा कि मैं गलियों से जाने में घबरा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे इरशाद फरमाया कि जितना तुम उनसे डर रहे हो, उससे ज़्यादा वो तुमसे डरते हैं। अल्लाह पाक ने हिफाजत का एक निज़ाम बनाया है कि एक मखलूक दूसरी मखलूक को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। बाज़ औक़ात ऐसे भी मौक़े आते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे जिस वक्त हम सो रहे होते हैं, तो जब हम सो रहे हैं तो अब कौन सा कीड़ा, कौन सा मकोड़ा आकर हमें काट ले, या कोई भी ऐसा तकलीफ़ देने वाला जानवर कोई आए और हमारे कान में आकर घुस जाए और वहाँ आकर तकलीफ़ देना शुरू कर दे। हमें इख्तियार उस वक्त नहीं होता। हम 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए बिल्कुल ऑफ होते हैं। तो उस वक्त हमें कौन बचाता है इस तरह की चीज़ों से कि कीड़े मकोड़े, ये चीज़ें तो होती ही हैं। और जो सफ़र में होते हैं, घर से बाहर होते हैं, जहाँ सफाई का निज़ाम नहीं होता, और वहाँ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम हर तरह महफूज रहते हैं। रोज़ाना सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हमें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती। कोई सालों में या बहुत कम लोगों को इस तरह की तकलीफ़ हो जाती है कि रात में सोए थे, किसी चीज़ ने काट लिया जिसकी वजह से तकलीफ़ हो गई। लेकिन ये भी अगर हम परसेंटेज के हिसाब से लगाएं तो ना होने के बराबर होता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिफाजत का निज़ाम है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से बंदे के साथ मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते होते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं हर तरह की मखलूक से जो उसको तकलीफ़ देना चाहती है। तो यूँ पूरा एक निज़ाम बना हुआ है कि एक मखलूक दूसरी मखलूक को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। लेकिन जब अल्लाह पाक किसी को आज़माइश में मुब्तला फरमाना चाहता है, उस आज़माइश के ज़रिए वो सब्र करे और सब्र के ज़रिए दर्जात उसके बुलंद होना अगर उसकी तकदीर में होता है तो उसके साथ ये मामला हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि बंदे के खुद आमाल ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से इस तरह की जो मखलूक़ात हैं उसको तकलीफ़ पहुँचा देती हैं। जैसे हदीस मुबारक में आया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो जो हिफाजत पर मामूर फरिश्ते हैं वो उससे दूर चले जाते हैं। तो झूठ की बदबू होती है, गुनाहों की बदबू होती है, जिसकी वजह से जो हिफाजत पर मामूर फरिश्ते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। जब वो उससे दूर हो जाते हैं तो लाजिमी है कि इस तरह की जो तकलीफ़ दे चीज़ें हैं, मखलूक हैं, वो उसको तकलीफ़ पहुँचा दें। हज़रत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये बसरा के गवर्नर थे। तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से इनको मालूमात नहीं हुई, खबर नहीं पहुँची, खबर पहुँचने में देर हुई। तो वहीं बसरा में एक खातून थी और उनके पास जिन आया करता था। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को भेजा कि जाओ उस औरत से पूछो और उससे पूछो कि जिन से पूछ कर बताए कि फारूक आज़म इस वक्त कहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमें इतने दिनों से खबर क्यों नहीं आई। तो ये शख्स उस औरत के पास गया, उस औरत से कहा कि भाई अपने जिन से पूछ कर बताओ कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या हाल है। तो उस औरत ने कहा कि अभी मेरा जिन जो है वो यमन में है और थोड़ी देर में आ जाएगा, पूछ के बता देती हूँ। जब वो जिन आया तो उस औरत ने उससे कहा कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे सरदार हैं और उनकी खबर हम तक नहीं आई है, जाओ उनकी खबर लेकर आओ। तो उस जिन ने कहा
वो जो जिन था वो शैतानों में से था, और जैसा कि हम सीरीज में सुनते आए हैं कि जब जिन कहा जाता है तो उससे जिन नेक और बद, अच्छे और बुरे दोनों जिन्नात मुराद होते हैं। और जब शैतान कहा जाता है तो उससे मुराद ये होता है कि ये वो जिन है कि जो शरारत करता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, शरीर होता है। तो उस औरत ने जब अपने उस जिन से कहा जो शैतान था कि भाई फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की खबर लाओ, तो उस शैतान ने जवाबन कहा कि फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इस शान के मालिक हैं, इनका मकाम और मर्तबा इस कदर अल्लाह पाक की बारगाह में बुलंद है कि हम लोग उनके करीब नहीं जा सकते। अल्लाह पाक ने आज तक जितने भी शैतान पैदा किए, नहीं वो जिन्नात जो शरीर हैं, आज तक जितने भी पैदा हुए, वो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ सुनते ही मुंह के बल गिर जाते हैं। तो क्या मकाम व मर्तबा फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का हमें इस वाक़े से पता चलता है। तो जहाँ वाक़े से फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा पता चलता है, वहाँ से ये भी पता चलता है कि जिन्नात इंसानों से डरते हैं। तो जो जितने बड़े मकाम और मर्तबे का मालिक होता है, जो जितना परहेजगार, अल्लाह पाक की बारगाह में जितना वो नेक होता है, जितना अल्लाह पाक के करीब होता है, उतनी ही उससे दीगर मखलूक़ात डरती हैं, उसका अदब एहतराम करती हैं। तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, तो आपका मकाम मर्तबा क्या बात है। तो जो अल्लाह के वली हैं वो भी अल्लाह पाक की बारगाह में जो मकाम मर्तबा रखते हैं, उस एतबार से जिन्नात उनकी इज्जत करते हैं। इसी तरह दीगर मखलूक़ात भी उनसे डरती हैं, उनका लिहाज करती हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह पाक से डरते हैं। तब जब ये अल्लाह पाक से डरते हैं तो सारी दुनिया इनसे डरती है। तो जो अल्लाह पाक से नहीं डरता तो सारी मखलूक उसको डराती है। तो अल्लाह पाक हमें अपना हकीकी खौफ अता करे, और जिन्नात से और हर तरह की परेशानियों से, मुसीबतों से, बलाओं से अल्लाह पाक मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।